بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. یہ سورت جو شروع ہو رہی ہے اس کا نام سورۃ الحجر ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں. 99 آیتوں میں 80 نمبر کی جو آیت ہے وہاں سے لے کر 84 تک کی آیتیں، اس میں اللہ جل شانہ نے ہجر والوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ ہجر وہ جگہ ہے جہاں قوم سمود آباد تھی، ان کا مرکزی شہر تھا. تو قوم سمود جہاں آباد تھی اس جگہ کا نام یہ ہجر ہے. مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہ مقام پڑتا ہے ہجر. تو چونکہ اس صورت کے اندر یہ ہجر والوں کا یعنی قوم سمود کا ذکر آیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحجر ہے. قوم سمود کی طرف، ہجر والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. انہوں نے اپنی قوم پر بہت محنت کی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے نبی کی بات مانتے بلکہ ان کے خلاف پلاننگ کی اور ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی. بالآخر جب ان کی شرارت انتہا کو پہنچ گئی تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے پکڑ آئی. ایک زور کی سخت آواز ایسی آئی کہ سب کے سب اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے، ہلاک ہو گئے. تو یہ ہجر والے، ان کا تذکرہ ہے کچھ آیتوں میں. پہلی آیت کے شروع کے اندر الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کی مراد اور معنی مطلب یہ اللہ ہی جانتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں جو تم پڑھ رہے ہو، جس کی تم تلاوت کر رہے ہو، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیتیں جو تم پڑھ رہے ہو، جس کی تم تلاوت کر رہے ہو، یہ کامل کتاب ہے، کتاب الہی ہے. لہذا جب یہ کامل کتاب ہے، کتاب الہی ہے، تو پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس کو توجہ سے پڑھیں کہ اللہ کی کتاب ہے.
سننے والے ہیں تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اس کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ کتاب الہی ہے۔ وقرآن مبین، اور یہ آیتیں جس کی تلاوت ہو رہی ہے، جو پڑھی جا رہی ہیں، یہ واضح قرآن ہے، یعنی واضح پڑھنے کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو قرآن کہا۔ قرآن کے معنی پڑھنا، واضح پڑھنے کی کتاب ہے یہ پڑھنا۔ اس لیے قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول، اس کو نازل ہی اس لیے فرمایا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ قرآن یعنی پڑھنا، یہ پڑھنے کی کتاب ہے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ تو قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا نزول ہوا ہے، اس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم اچھی جزدان میں لپیٹ کر کبٹ کے اندر یا طاق کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ نہیں، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی نہیں ہے۔ ہاں، پڑھ کر رکھیں، باقی صرف رکھنے کی یہ کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو نازل اس لیے فرمایا کہ اس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور فرمایا واضح پڑھنے کی کتاب۔ واضح یعنی اس کے اندر جو باتیں ہیں، مضامین ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل صاف صاف ہیں۔ واضح یعنی کھلی ہے، اس کے مضامین کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے مضامین ایسے نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل واضح، صاف صاف اس کا مضمون ہر ایک سمجھ سکتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بالکل صاف صاف اس کے مضامین ہیں، واضح مضامین ہیں، بالکل صاف صاف باتیں ہیں۔ چنانچہ اب یہ بتلانے کے بعد کہ یہ آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں یہ اللہ کی کتاب اور واضح پڑھنے کی کتاب ہے، تو اب اس کے جو مضامین ہیں اس کو توجہ سے سننا ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا مضمون اور سب سے پہلی جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ، اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے لوگ بار بار تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت کا مکہ مکرمہ کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت آپ کو دیتے دیتے ایک وقت گزر گیا تھا، ایک مدت ہو چکی تھی۔ کچھ عوام میں سے وہ اسلام میں آئے تھے، لیکن بڑے بڑے جو لیڈر تھے اور سردار قسم کے تھے وہ تو برسرے پیکار تھے، یعنی دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ انکار کرتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور طرح طرح سے ظلم و ستم مسلمانوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، اور کھلم کھلا اسلام کا، قرآن کا، دین کا انکار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر، مذاق اڑاتے تھے، اور آپ کو نعوذ باللہ پاگل اور مجنون جیسے القاب دیتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ
ابھی تو یہ انکار کرتے جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے اسلام کی وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ خود اپنے اس نہ ماننے پر ماتم کریں گے کہ ہم نے کیوں نہیں مانا، لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا کہ افسوس کریں گے اور پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ہم نے کیوں اسلام قبول نہیں کیا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت یہ کافر لوگ اور ایمان نہ لانے والے لوگ تمنا کریں گے۔ پہلا موقع موت کا جب آتا ہے کہ جب ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، مار مار کر روح نکالتے ہیں۔ جب وہ ایسی سخت حالت اور سزا دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کاش کہ ہم مسلمان ہوں۔ پھر ایسے ہی برزخ میں ایک عالم یا عالم دنیا ہے، دنیا سے آدمی جاتا ہے تو وہ عالم عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ وہاں پر بھی ایمان نہ لانے والوں کو طرح طرح سے عذاب ہوتا ہے، تو اس عذاب کو دیکھ کر بھی کافر کہتا ہے کاش میں مسلمان ہوتا، کیا خوب ہوتا، اچھا ہوتا کہ میں مسلمان ہوتا۔ پھر عالم برزخ کے بعد عالم حشر میں کہ ایک دن سب کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وہاں پر اچھے عمل کو برے عمل کو تولا جائے گا تو کافر اپنے گناہوں کے بوجھ کو دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو وہاں پر کافروں کو جہنم سے آنکڑے نکلیں گے اور وہ آنکڑے پکڑ کر ان کو اپنے اندر کھینچیں گے۔ اس وقت کو دیکھ کر بھی، اس حالت کو، اس سزا کو دیکھ کر بھی کافر کہے گا کاش میں مسلمان ہوتا۔ ایسے ہی وہ مومنین اور وہ ایمان والے جو گنہگار ہوں گے، بغیر توبہ کے دنیا سے گئے ہوں گے، تو ان کو سزا کے طور پر کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ایمان کی برکت سے جہنم سے ایک نہ ایک دن ان کو نکالا جائے گا۔ جب کفار دیکھیں گے کہ ان کو جہنم سے رہائی مل رہی ہے، چھٹکارا مل رہا ہے، تو اس وقت بھی وہ تمنا کریں گے کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، ظلم اور ستم ڈھاتے ہیں، لیکن ایک موقع آئے گا کہ یہ لوگ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہمارے اوپر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ابھی بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے، اسلام کی دعوت دیتے دیتے ایک مدت، ایک زمانہ گزر گیا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اور لیڈر لوگ یہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایسے منکرین اسلام کا انکار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرہم، چھوڑ دیجیے اب ان کو، یأکلوا، کھاتے پیتے رہیں، ویتمتعوا، اور خوب مزے اڑا لیں، چھوڑ دو ان کو۔
خوب کھائے پئیں اور مزے اڑا لیں، اور وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کو امیدیں، یعنی لمبے لمبے پلاننگ کرتے رہے، منصوبے بناتے رہیں کہ یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ سب موت تک ہے، کھائے پیے مزے اڑائیں، جیسے ہی موت آئے گی حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، پتہ چل جائے گا ان کو کہ کامیابی کس چیز میں تھی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، معارف القرآن میں بھی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ہدایت القرآن میں بھی ہے کہ دنیا کے اندر کھانے پینے کو ہی اصلی مقصد سمجھنا اور بنانا، اور موت سے بے فکر ہو کر اور آخرت سے غافل ہو کر لمبے لمبے پلاننگ اور منصوبے بنانا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ ایمان والے تو وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور اپنے گزر بسر کے لیے کچھ ضرورت کے سب سامان بھی مہیا کرتے ہیں، ان کے پاس بھی مکان ہوتا ہے، سواری ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنے کاروبار کے پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ایمان والے آخرت سے غافل ہو کر نہیں، اپنی موت سے بے خبر ہو کر نہیں۔ یہ فرق ہے ایمان والوں میں اور کافروں میں۔ لہذا اگر کوئی مومن ایسا کرے کہ موت سے بے فکر ہو کر لگ جائے، کھانے پینے کو بس اپنا مقصد بنا لے، اور عیش و آرام اور لذت کے سامان کو اپنا مقصد بنا لے، اور بڑے بڑے پلاننگ کرتا رہے، بھئی موت آنی ہے، موت سے پہلے کیا مجھے کرنا ہے، آخرت کی تیاری، اس سے بالکل غافل، تو یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ اس لیے ہم کو دنیا کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اپنے کاروبار کے منصوبے اور پلاننگ بھی بنانے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ، یعنی دینی احکام کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ یہ سب کرنا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ۔ جو لوگ منکرین ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے نہ ماننے سے کچھ تو ہو نہیں رہا ہے، کوئی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ نہیں رہا ہے، کوئی پکڑ نہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن کوئی پکڑ آ نہیں رہی ہے، اور کچھ ہمارے ساتھ اللہ کا عذاب والا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بستی والوں کو ہلاک کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، تو اس کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو لہذا جو لوگ ظالم بن کر رہتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اسلام کے دشمن، اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں، ان کو اگر مہلت مل رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کچھ نہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو، یعنی کسی بستی والوں کو، مگر درحال ہے کہ اس بستی کے لیے ایک متعین وقت لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا، اس وقت اس شخص کی، اس قوم کی، اس بستی والوں کی پکڑ آ جاتی ہے اور وہ عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی امت جو پہلے ہلاک ہوئی ہیں
قوم عاد ہو، قوم سمود ہو یا اس کے علاوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی امت اپنے وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوئی، وقت سے پہلے پکڑ نہیں ہے، جو وقت تھا اسی وقت پر، وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے ہوئے کہ وقت ہلاکت کا آیا ہو اور تاخیر ہو گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب وقت مقرر ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مذاق کی جاتی تھی، جو آپ کو برے لقب سے پکارا جاتا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منکرین اسلام کو نہ ماننے والے کہتے ہیں یا ایھا الذی، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا، یعنی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو یقیناً مجنون ہے، یعنی دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہ گویا ان منکرین کے یہاں نبوت کا دعویٰ کوئی کرے تو وہ دیوانہ ہے، تو آپ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ گویا نعوذ باللہ مجنون اور پاگل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتے تھے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، ایک تو تمسخر اور مذاق کیا، اور دوسری بات یوں کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں؟ کوئی بادشاہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، اس کا کوئی نمائندہ کہیں جاتا ہے، بادشاہ اس کو کہیں بھیجتا ہے، اپنے آدمی کو، خاص آدمی کو، تو اس کے ساتھ یہ لشکر ہوتا ہے، فورس ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے خاص بندے پیغمبر ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ تو کوئی فرشتہ نہیں، تو ہم کیسے مانیں؟ لو ما تأتینا، کیوں نہیں لائے آپ ہمارے پاس فرشتوں کو اگر آپ سچے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کسی بھی نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا، ایسا نہیں ہوا کہ ہر نبی کے ساتھ فرشتہ ساتھ ساتھ میں پھرتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ مانو، نہیں مانو گے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، میں تم کو ختم کر دوں گا۔ کسی بھی نبی کے ساتھ فرشتہ رہا نہیں۔ فرشتوں کو تو اللہ تعالی اخیر کے اندر بھیجتے ہیں، یعنی پیغمبر کی دعوت یہ قوم تک پہنچتی ہے یہاں تک کہ جب وہ مانتے نہیں اور ان کا نہ ماننا انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور ان کی شرارت انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ہلاک کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں، تو فرشتے تو آخر میں آتے ہیں اور وہ بھی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ نہیں اتارتے ہیں ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، یعنی فیصلے کے لیے، اور جب وہ فرشتے آتے ہیں وما كانوا اذا منظرین، تو اس وقت بالکل مہلت نہیں ملتی، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی نبوت کے لیے، نبی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ قرآن جن پر نازل ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کتابیں جیسے توریت اور انجیل، اس کی حفاظت خود اس کتاب کے ماننے والوں کے حوالے کی گئی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ یہود کے حوالے کی گئی کہ وہ توریت کی حفاظت کریں، خود اس کو سنبھالیں، اور انجیل کی حفاظت نصارہ کے سپرد ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا تو وہ کتاب محرف ہو کر بدل کر رہ گئی۔ آج جیسی وہ نازل ہوئی تھی
ویسی وہ موجود نہیں. لیکن یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا تو یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نہیں دی، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو آج 1400 سال ہو گئے، اس کا ایک نقطہ زبر زیر ادھر ادھر کوئی نہ کر سکا، نہ آگے کوئی کر سکتا ہے. محفوظ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ مامون یہ خلیفہ عباسیہ یعنی خلافت بنو عباس، یہ مسلمانوں کی خلافت چلی تو یہ عباسی خلیفہ تھے. مامون ان کا نام تھا، بادشاہ تھے، امیر المؤمنین تھے. ان کے یہاں ہر سال علمی مذاکرہ ہوتا تھا، علمی بحث مباحثہ ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء جمع ہوتے تھے. ایک مرتبہ اس مجلس کے اندر ایک یہودی بھی آ گیا، اور جہاں اور علماء نے اپنی اپنی علمی باتیں پیش کی، اس شخص نے بھی بہت فصیح و بلیغ اور عاقلانہ بات پیش کی، بہت اچھی تقریر اس نے بھی پیش کی. جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اس سے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ کہا کہ میں تو نصرانی ہوں. کہا تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے آبا اور اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا. خیر وہ چلا گیا. پھر دوسرے سال جب اس طریقے سے علمی مجلس منعقد ہوئی تو پھر دوبارہ آیا، اور اب کی بار مسلمان ہو کر آیا، اور اسلامی فقہ، اسلامی مسائل پر اس نے زبردست گفتگو کی اور بڑی زبردست تقریر کی. پھر مجلس کے بعد مامون سے ملاقات ہوئی تو مامون نے کہا کہ گزشتہ سال تو میں نے اسلام پیش کیا اور تم نے انکار کر دیا، اور ابھی تم آئے ہو مسلمان ہو کر اور اسلامی فقہ پر تم نے بڑی اچھی تقریر اور گفتگو کی، کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں گزشتہ سال یہاں سے واپس ہوا تو میں نے جو مذاہب رائج ہیں، چل رہے ہیں، ان کو میں نے جانچنے کی کوشش کی. چنانچہ میں خوش خط یعنی اچھے خط والا ہوں، ہاتھ سے بہت اچھا لکھنا جانتا ہوں. تو میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے. توریت کے 3 نسخے، یعنی جیسے ایک یہ نسخہ ہے، اس طرح توریت کے 3 نسخے لکھے، اور اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کمی بیشی کر ڈالی ادھر ادھر. اور یہ لے کر توریت کے 3 نسخے کنیسہ کے اندر گیا. یہ یہود کے عبادت خانے کو کہتے ہیں کنیسہ. وہاں گیا اور میں نے یہ نسخے پیش کیے تو انہوں نے دیکھا اتنا اچھا خط، بہت رغبت سے انہوں نے اس کو لیا اور خرید لیا مجھ سے. پھر اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، بہت بہترین اچھے خط میں، اور اس میں بھی اپنی طرف سے رد و بدل کمی بیشی سب کر ڈالی. اور نصارہ کے گرجا میں جا کر اس کو پیش کیا ان لوگوں کے سامنے. انہوں نے بھی بہت پسند کیا اور قیمتاً وہ 3 نسخے انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیے، خرید لیے. پھر اس کے بعد میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے خط میں، اور اپنی طرف سے ادھر ادھر رد و بدل کیا، اور اس کو لے کر میں مسلمانوں کے پاس پہنچا. تو ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ فوراً انہوں نے یہ خط دیکھ کر قبول نہیں کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، چیک کیا. چیک کرنے کے بعد واپس کر دیا، یہ برابر نہیں ہے. بہت کوشش کی، کسی نے بھی وہ نسخے قبول نہیں کیے. تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، ضرور یہ اس کی طرف سے حفاظت. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سامان یہ کیا کہ ہر زمانے میں لاکھوں حفاظ،
کیا مرد کیا عورتیں بچے، ان کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہو اگر وہ قرآن پڑھے گا اور ذرا بھی غلطی کرے گا تو چھوٹا بچہ بھی چھوڑے گا نہیں، یوں نہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، نہیں، وہ قرآن میں اگر غلطی تو وہ ٹوک دے گا۔ دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ بھی ہوگا، وہ غلطی یوں نہیں کہ جو بڑے آدمی ہے، نہیں، غلطی وہ فوراً بتائے گا، بول دے گا۔ تو کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور حافظوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ حافظون، یہ اسی سے حافظ کہا جاتا ہے، حافظ قرآن۔ حدیث میں بڑے ان کے فضائل ہیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے بہووچن کا، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی ہر زمانے میں ایک بڑی جماعت حفاظ کی ہونی چاہیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں حفاظ یہ موجود ہیں، اور کوئی بھی آج تک اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل کر نہیں پایا۔ تو انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب مقدس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے۔ یا اللہ تیری رحیمی کا اور تیری کریمی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے جان کر کیے ہوں بھول کر کیے ہوں تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، رحم و کرم کی تکمیل فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، صدیقین والا یقین نصیب فرما، ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ اور اتباع سنت پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک لے۔ یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کی محنت و خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ساری ایمانی قرآنی صفات حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں یا اللہ زندہ فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ مرنے کے بعد کی تمام منزلوں میں کامیابی نصیب فرما اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا